دوستو، اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ زندگی جینے کا اصل ڈھنگ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے سوالات ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ کیا زندگی جینا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے؟ کیا زندگی جینا اچھی نوکری اور بہترین کاروبار کا حصول ہے؟ کیا زندگی جینا شہرت کی بلندیوں تک پہنچنا ہے؟ یا زندگی جینا پیسے کا حصول ہے؟ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہیں جو انسانی ذہنوں میں آتے ہیں، مگر جواب کہیں نہیں ملتا۔ تعلیم، نوکری، کاروبار، شہرت، پیسہ، یہ تو ضروریات زندگی ہیں۔ تعلیم کے بغیر لوگ جی رہے ہیں، نوکری کے بغیر بھی لوگ اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ معاشرے میں محدود طبقہ ہی کاروبار کرتا ہے، جبکہ زیادہ تر لوگ بغیر کاروبار کے بھی زندگی جی رہے ہیں۔ اسی طرح شہرت اور پیسے کے بغیر بھی لوگ عمدہ زندگی جی رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا ہے جو مکمل طور پر زندگی جینا ہے، کہ جس کے بغیر انسان زندہ لاش بن کر جیتا ہے، اور جس کے نہ ہوتے ہوئے تعلیم، نوکری، کاروبار، شہرت، پیسہ سب بیکار لگتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آج آپ کو ایک عجیب کہانی سناتا ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے برازیل میں ایک عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بچہ اب نارمل تو تھا ہی، مگر ایک بہت عجیب بات یہ تھی کہ اس کا چہرہ آگے کی طرف نہیں تھا، بلکہ اس کا چہرہ گردن سے ٹوٹا ہوا پیچھے کی طرف مڑا ہوا تھا، جیسے آپ تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹروں نے اس کی ماں کو مشورہ دیا کہ یہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے مر جانے دو۔ لوگوں نے کہا کہ اسے دودھ نہ پلاؤ تاکہ یہ اب ہی مر جائے، کیونکہ یہ آگے جا کر مصیبت ہی بنے گا۔ مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی ممتا نے نہ ڈاکٹروں کی سنی اور نہ لوگوں کی باتوں پر کان دھرے، بلکہ اس نوزائیدہ بچے کو اٹھا کر گودی میں لیا اور اپنی چھاتی کا دودھ اسے پلا کر سکون حاصل کیا۔ اس ماں نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے بچے کا خیال رکھے گی اور اس کی پرورش، تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، جوان ہوا اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ تب تک وہ یورپ بھر میں مشہور ہو چکا تھا۔ وہ لوگوں کو زندگی جینے کے لیے موٹیویشن دیتا تھا، اور 40 سال کی عمر نے اس نے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی جس میں اس نے سارے حالات و واقعات کا تذکرہ کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ اسے آرتھروگریپوسس نامی پیدائشی بیماری تھی، جس میں جوڑ آپس میں ملے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سر پیچھے کو مڑا تھا، مگر اس نے اپنی بیماری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ وہ سکول گیا، اس نے لکھنا سیکھا اور پڑھنا سیکھا۔ وہ لکھنے پڑھنے کا کام اپنے ہونٹوں کی مدد سے کرتا، کیونکہ اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ ہونٹوں سے وہ موبائل چلاتا، لیپ ٹاپ چلاتا، اور اس طرح اس نے اپنی مشکلات کا حل نکال لیا، اور وہ لوگوں کے لیے جینے کی ایک مثال بن گیا۔ وہ پروگرامات میں جاتا اور اداس، پریشان اور مایوس لوگوں کے لیے روشنی کی کرن بن جاتا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے اس ایب نارمل شخص کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، اور وہ نارمل لوگوں سے بھی آگے نکل گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ چیز ہے حوصلہ، ہمت، بہادری، اور زندگی جو دے اسی کے ساتھ شکر کر کے جینا ہی اصل میں جینے کا ڈھنگ ہے۔ دوستو، اس ساری کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ زندگی جینے کا معیار ڈگری یا نوکریاں، شہرت یا پیسہ نہیں، بلکہ صبر، شکر، حوصلہ، ہمت اور بہادری دکھاتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر کے حالات کو ہرانے کا نام زندگی جینا ہے۔ یہ کہانی اور اس طرح کی بہت سی کہانیاں سننے کے بعد ان لوگوں کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہتا
کہ وہ نارمل ہوتے ہی بھی قسمت کی شکایت کرتے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی عجوبے یا معجزے کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ لوگ زندگی کو ضائع کرتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ تو ہمیں زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، صحت کیسی بھی ہو، ہمیں ایک منزل کا تعین کر کے صرف اسی کی طرف بڑھنا چاہیے اور راستے میں آنے والی مشکلات کا سامنا ہندہ پیشانی سے کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔